معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے 120 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ سورہ المائدہ کا مطالعہ بھی اختتام کو پہنچے گا۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر علی انہما استحقا اثما فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولین فیقسمان باللہ لا شہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 106 سے 120 تک کا ترجمہ۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو عادل یعنی صاحب اعتبار لوگ گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، وہ ہمارا رشتہ دار ہی وہ کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا، ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت اچھی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ایسا کیا تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش ہوش سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہیں جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ سری جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل فرمائے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔
وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ ہمارے پروردگار، ہم بار آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی باتیں کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے اندر جو تو جانتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، عبدالآباد ان میں بستے رہے گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان آیات کا 106 سے 120 تک کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ یہ اہل ایمان کو 17واں خطاب ہے اس صورت میں، اے ایمان والو، جب کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کر رہا ہو تو تم رشتہ داروں میں سے 2 معتبر شخص موجود ہوں۔ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں موت آنے لگے تو وصیت کے وقت 2 غیر افراد کو موجود کر لو۔ وصیت پر عمل کرنے کے لیے ان دونوں افراد کو نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد مسجد میں روک لو۔ ان سے مرحوم کی وصیت کے بارے میں پوچھو۔ اگر ان کی گواہی پر شک ہو تو وہ قسم کھائیں کہ وہ اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں تو ضرور گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، یعنی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کی جگہ 2 اور کھڑے ہو جائیں جو مرحوم کے زیادہ قریب ہوں، اور قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی حق پر مبنی ہے ان 2 جھوٹی گواہی دینے والوں سے، اور ہم حد سے نہیں بڑھے، کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں گے۔ یہ قریب تر ہے کہ اس سے لوگ ٹھیک گواہی دیں تاکہ انہیں خوف رہے کہ قسموں کے باوجود ان کی گواہی رد نہ کر دی جائے اور دوسروں کی قبول کر لی جائے، اور وہ معاشرے میں بے اعتبارے نہ گردانے جائیں۔ اللہ سے ڈرو اور سن لو کہ اللہ فاسقوں جھوٹوں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ یاد کرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا کہ رسولوں کو کیا جواب ملا تھا۔ وہ رسول عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں ہے، تو ہی ہر چھپی بات کا جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کہے گا کہ میرے احسانات کو تو یاد کرو جو ان پر اور ان کی ماں پر کیے گئے تھے، جب روح القدس نے سے تمہاری پنگوڑے میں مدد کی، یعنی حضرت بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے، جو تم سے بات کرتے تھے بچپن میں اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ اور یاد کرو جب میں یعنی اللہ نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تم گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتے اور پھر پھونک مارتے تھے تو وہ میرے یعنی اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا، اور مادرزاد اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے۔
اور مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکال کر کھڑا کرتے تھے، اور یاد کرو میرا وہ احسان جب میں نے بنی اسرائیل کو تو اسے زیادتی کرنے سے روکا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو ان میں سے کافر بولے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، وہ بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ اور آپ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان لے آئے ہو تو۔ حواری بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں تاکہ ہمیں اطمینان قلبی حاصل ہو اور آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم دلی طور پر اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے عرض کی کہ اللہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید بن جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا کہ اگر نعمت کی قدر نہ کی کہ اگر نعمت کی قدر نہ کی تو بے شک اسے میں وہ عذاب دوں گا جو جان میں سے کسی اور کو نہ دیا ہوگا۔ اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے جائز تھا کہ میں وہ بات کروں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تو جانتا ہے۔ بے شک تو ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت کو اپنی امت کے گمراہوں کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہیں گے کہ میں نے ان سے کچھ ایسا نہیں کہا مگر میں نے وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع یعنی گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور بے شک ہر چیز تیرے سامنے ہے، یعنی اللہ بھی انہیں جانتا ہے کہ وہ حکم عدولی کرتے ہوئے گمراہ ہوئے ہیں۔ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ مکی و مدنی صورتوں کے پہلے گروپ کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ سورہ المائدہ کا مطالعہ بھی تکمیل کو پہنچا۔ صدق اللہ العظیم۔